بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والقلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد سجاد قادری صاحب زید شرفہ اور رونق محفل میرے عزیز دوست حضرت علامہ مولانا محمد ادریس جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس عظیم الشان محفل ذکر و فکر میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنے محبوب کی رحمتوں سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اور نماز مغرب میں سے وقت بالکل مختصر سا بچا ہے، انشاءاللہ چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے 16ویں پارے میں اولیاء سے محبت انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اولیاء سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور وہ عمل صالح کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو پھر لوگ خود بخود ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے کئی درجات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص آج جو چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا دین میں اولیاء اللہ کے کردار کے حوالے سے، کہ اولیاء اللہ نے سب سے پہلے تو اتنا مقام کس انداز میں اور کیا محنت کر کے پایا، کیا مشقت انہوں نے برداشت کی، تو رب ذوالجلال نے
انہیں اپنے قرب کا درجہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیے تمام لوگ نسبت والے ہیں، شاید تھوڑی سی باتیں مشکل لگیں لیکن توجہ سے سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور نسبتوں کی برکت ہم سب کو میسر آئے گی۔ رب ذوالجلال نے ہر شخص کے ذات میں دو قسم کی صفات کو پیدا کیا، ایک صفت سیئہ ہے، دوسری صفت حسنہ ہے۔ ہر شخص کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ اس کائنات میں گناہوں سے محفوظ صرف انبیاء کی ذات ہے، باقی جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان کے اندر رب ذوالجلال نے دونوں صفات کو پیدا کیا، صفت حسنہ کو بھی اور صفت سیئہ کو بھی۔ انسان کے جسم کے جس عضو کو دیکھ لو، ہر عضو میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ آپ زبان کو دیکھ لو، آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ لو، یہ زبان ہے، اس سے جملے نکلتے ہیں۔ کبھی جملے نکلتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی جملے نکلتے ہیں تو محبوب کا فرمان ہوتا ہے، کبھی جملے نکلتے ہیں تو شریعت کی بات ہوتی ہے۔ اسی زبان کی نوک سے جب کبھی جملے نکلتے ہیں تو کسی شخص کو گالی ہوتی ہے، کسی کو برا بلا کہا جاتا ہے، کسی شخص کی برائی کی جاتی ہے اور کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اب زبان ایک ہے، صفتیں اس کے اندر بھی دو ہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی زبان میں صفت حسنہ بھی رکھی ہے، صفت سیئہ بھی رکھی ہے۔ اب یہ انسان کا کردار ہے کہ انسان ان دونوں صفات میں سے کس صفت کو اپناتا ہے، صفت حسنہ کو یا صفت سیئہ کو۔ جو انسان صفت سیئہ کو ترک کر کے صفت حسنہ پہ عمل کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں ہی اپنی ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صفت کی بات، یہ ایک عضو کی بات، انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو، ابھی سارا جسم باقی ہے۔ انسان کے ہاتھ کو دیکھ لو، اس ہاتھ میں بھی دونوں طرح کی صفات موجود ہے، صفت حسنہ بھی ہے، صفت سیئہ بھی ہے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھے تو کبھی قرآن کو چھوتا ہے، کبھی حدیث کی کتاب کو چھوتا ہے، کبھی کسی کی دل کو سکون دینے کے لیے اٹھتا ہے، تو کبھی یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو یتیم کے ہاتھ پہ شفقت کے لیے پھرنے سے اٹھتا ہے۔ اب یہی ہاتھ، اس کے اندر جو دوسری صفت ہے جسے صفت سیئہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی ہاتھ میں موجود ہے۔ اب یہ ہاتھ کبھی اٹھتا ہے تو کسی کو تھپڑ مارتا ہے، ہاتھ کبھی اٹھتا ہے تو کسی کا مال دبوچ لیتا ہے، یہ ہاتھ کبھی اٹھتا ہے تو کسی کی دل آزاری کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے ہر اعضاء میں رب ذوالجلال نے دونوں صفات رکھی ہیں، ایک صفت حسنہ ہے، دوسری صفت سیئہ ہے۔ جو شخص صفت سیئہ کو ترک کر کے صفت حسنہ کو قبول کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں ہی اپنے اولیاء کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اب دیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اب یہ شخص کامل ایمان والا، پتا چلا اس انسان کے ہاتھ سے انسان کے ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی زبان سے انسان کے ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دیکھ لو، یہ زبان انسان کے جسم کا حصہ ہے، اسی زبان سے انسان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہے، اسی زبان سے رسالت کا اقرار کیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں یہی زبان ہے جس زبان سے تم نے اقرار کیا تھا تو رب نے تمہیں مسلمان ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اب یہی زبان ہے، یہ اگر الٹی چلی، یہ غلط چلی تو تمہارے ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، محبوب نے دونوں چیزوں کو بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ہاتھ بھی انسان کے ایمان کو نقصان دے سکتے ہیں، زبان بھی انسان کے ایمان کو نقصان دے سکتی ہے۔ اب اس لحاظ سے یعنی یہ ولایت کے درجات میں سے ابتدائی درجے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسا اچھا انسان بنا دے کہ جتنی بھی صفات سیئہ ہیں انہیں ترک کرے، ہر صفت حسنہ کو قبول کرتا جائے، تو پھر جا کے رب ذوالجلال اس شخص کو ولایت کا پہلا سٹیج اور پہلا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ولایت کے کئی درجے ہیں۔ حضرت شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تترقى درجۃ العبد، انسان درجے کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ کہاں سے؟ فرمایا سب سے پہلے اسلام ہے، فرمایا من الاسلام الى الایمان، پھر من الایمان الى الایقان، پھر من الایقان الى
मारिफा, फिर मिनल मारिफती इलल इल्म, मिनल इल्मी इलल मुहब्बा, मिनल मुहब्बती इलल महबूबिय्या, मिनल महबूबिय्यती इलल मतलूबिय्या। मेरे गौस फरमाते हैं ये दर्जे हैं इंसान की विलायत के, कि सबसे पहले वो इस्लाम पर मजबूती से अमल करता है, फिर इस्लाम से तरक्की करके ईमान के दर्जे पे फाइज होता है, फिर ईमान के दर्जे से तरक्की करके वो यकीन तक पहुंचता है, फिर यकीन से तरक्की करके मारिफत तक पहुंचता है, फिर मारिफत से तरक्की करके वो शख्स इल्म तक पहुंचता है, फिर इल्म से तरक्की करके वो मोहब्बत तक पहुंचता है, फिर मोहब्बत से तरक्की करके वो शख्स महबूबियत के दर्जे पे फाइज होता है, फिर महबूबियत के दर्जे से आगे बढ़ के वो मतलूबियत के दर्जे पे फाइज होता है। अब जाके रब इसे विलायत अता फरमा देता है। यानी अब देखें ये दर्जे हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बताया। फरमाया ये नहीं कि कोई शख्स उठे और कहे मुझे घर बैठे विलायत मिल गई, कोई शख्स उठे वो कहे मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी और मैंने कुछ नहीं किया मुझे विलायत मिल गई। हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया ये दर्जे सारे विलायत के हैं, जो पहले इन 7 दर्जों को क्रॉस करता है, फिर 8वें दर्जे पे जाके रब उसे विलायत अता फरमाता है। ये पहले 7 दर्जे हैं। अब इनमें समझो सिफाते हसना, सिफाते सय्या, इंसान जब सिफाते सय्या को तरक करता है, सिफाते हसना पे अमल करता है, फिर इस लिहाज से इंसान को सिफाते सय्या पैदा करने में कोई मुश्किल नहीं होती। इंसान किसी को गाली दे, उसकी जुबान रुकती नहीं, 1 क्या 10 निकलवा लो। इंसान किसी की दिलाजारी करना चाहे, 1 क्या 10 मर्तबा दिलाजारी करा दो। इंसान को आज मुआशरे में सबसे ज्यादा गीबत पसंद है कि वो गीबत बड़े शौक से करता है, हालांकि कबीरा गुनाह है। अब गुनाह की सिफाते सय्या जो है उन्हें अपने अंदर पैदा करने में कोई मुश्किल नहीं है। अब जरा इसे कहो नेकी की सिफत पैदा करो, अब मुश्किल होगी। अब इसे कहो जुबान को लगाम दो, शरीयत के दायरे में जिंदगी बसर करो। क्यों? जब वो झूठ बोलता है शरीयत के दायरे से बाहर निकल जाता है, झूठ शरीयत में नहीं है। जब वो किसी की दिल आजारी करता है शरीयत के दायरे से बाहर निकल जाता है। जब वो किसी को नुकसान पहुंचाता है ये शरीयत का दायरा नहीं है, अब वो शरीयत के दायरे से बाहर निकल गया। जब वो किसी की ग़ीबत करता है अब ये शरीयत का दायरा नहीं, वो शरीयत के दायरे से बाहर निकल गया। जब उसे कहा जाए कि जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत के दायरे में रह के गुजारो, अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वो जुबान जिस पे झूठ रच चुका था, अब वो जुबान जिस पे गाली जारी हो चुकी थी, अब इसे कहो तुमने बोलना है तो गाली नहीं देनी, तुमने बोलना है तो झूठ नहीं बोलना, तुमने बात करनी है तो किसी की दिलाजारी नहीं करनी, तुमने जुबान चलानी है तो किसी की गीबत नहीं करनी। अब मुश्किल होगी, अब मुश्किल होगी। यानी देखो नेकी करने में कितनी मुश्किल है, गुनाह करने में कितनी आसानी है। आज मुआशरे का ये ट्रेंड बन चुका, मुआशरे के हालात कितने तब्दील हो चुके हैं। इसीलिए तो आज इस मुआशरे में कहतुर रिजाल का जमाना है, नेक लोगों का फुकतान है। नेक मर्द इस मुआशरे में नहीं मिलते, ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेंगे। क्यों? महबूब ने फरमाया था यज़हबून सालिहूना अल अव्वल फल अव्वल हत्ता तबका हुफाला कहूफालति शाइरी व तमर ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। फरमाया नेक लोग दुनिया से एक एक करके उठ जाएंगे, पीछे छान रह जाएगा। कैसा? फरमाया जैसे खजूरें और वो जौ होते हैं। फरमाया खजूरें अच्छी रखी हो लोग उठा लेते हैं, अच्छी सी गंदी पीछे रह जाती हैं। फरमाया लोग उन्हें रद्दी समझ के बाहर फेंक देते हैं। जैसे जौ छाना जाए आटा अलहदा हो जाता है, पीछे छान अलहदा हो जाता है। फरमाया लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती माशरे में। फरमाया ऐसे लोग रह जाएंगे ला युबालिहुमुल्लाहु बाला, फिर रब की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब देखो नेक लोग दुनिया से चले गए, आज ढूंढोगी भी तो कोई दाता अली हजवेरी जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा। आज तलाश भी करोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा, जिन्होंने एक नजर में लाखों लोगों को मुसलमान कर दिया। आज ढूंढोगी भी तो हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा। कहां से ढूंढोगे गौस बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी जैसे लोगों के, कहां से ढूंढोगे हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे लोगों को। ये कहतुर रिजाल का जमाना है। इसीलिए अगर चाहते हो आज भी मुआशरे को अजमत देना तो सिफाते सय्या को तरक करो, सिफाते हसना को कबूल करो। रब्बे जुल जलाल तुम्हें भी विलायत का दर्जा अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों याद रखो, इस लिहाज से
دین میں جو اولیاء اللہ کا کردار ہے، یہ مت سمجھو کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، یہ مت سمجھو کہ بغیر محنت کے رب ذوالجلال نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو ولایت کیسے ملی؟ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہتے ہیں میں نے اتنا پڑھا کہ رب نے مجھے قطب ہونے کا درجہ عطا فرما دیا، قطب ہونے کا درجہ۔ کہتے ہیں ایسے نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کئی سالوں تک میں جب دریا کے کنارے رہتا تھا، کئی سالوں تک پتے کھا کے گزارا کرتا رہا، مولیوں کے پتے، ساگ کے پتے۔ کہتے ہیں میری ان ہڈیوں سے سبزہ ظاہر ہونے لگ گیا تھا۔ رب ایسے کسی کو ولایت نہیں دیتا، ایسے ولایت نہیں ملتی۔ پیچھے دیکھو انہوں نے محنت کتنی کی ہے، کتنی محنت کی ہے تو رب نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب دین میں اولیاء اللہ کا کردار دیکھو، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بس کلمہ پڑھ لیا، ماں کی گود میں ہی رب نے اسلام دیا اور وہیں سے انہوں نے کہا بس مجھے سب مل گیا، اب مجھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں 34 سال تک مدرسہ میں پڑھاتا رہا اور ہر سال 3000 سے زائد طلباء میرے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتے رہے۔ یہ ہے ہمارے غوث کا مقام۔ جو اس وقت کے امام الاولیاء ہیں ان کا مقام دیکھو، کہتے 34 سال تک مدرسہ پڑھاتا رہا، ہر سال 3000 سے زائد علماء میرے مدرسہ سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہوتے رہے۔ یہ ولایت ہے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیسے لی ولایت؟ صفات حسنہ کو قبول کیا، سیئہ کو ترک کیا ہے، تب جا کے رب ذوالجلال نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ پھر دیکھ لو جتنے اولیاء کو دیکھو، انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، دین کے لیے کام کیا ہے۔ اس برے صغیر میں کون سی ایسی ہستی ہے جس نے پہلے شخص کو کلمہ پڑھایا تھا؟ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے برے صغیر کی زمین پہ آ کے سب سے پہلے اسلام کی تخم ریزی کی ہے، سب سے پہلے اسلام کا بیج حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی نے برے صغیر کی زمین پہ بویا۔ آج ہمارے سینوں میں بھی ایمان ہے تو قدمہ صدقہ سارا داتا علی حجویری کا ہے کہ ان کے توسل سے ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ اگر وہ یہ کوشش نہ کرتے شاید ہم تک آج تک ایمان کی حقیقی شکل نہ پہنچ سکتی، ہمارے پاس بھی اسلام کی دھندلائی ہوئی شکل ہوتی۔ یہ صدقہ ہے ان بزرگوں کا، یہ صدقہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کا، یہ صدقہ ہے حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی کا، یہ صدقہ ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، کہ جنہوں نے محنت کی ہے رب ذوالجلال نے بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ پھر جب انسان ولایت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اب رب اس سے کچھ عطا نہیں فرماتا، پھر تو رب ذوالجلال کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جو مانگتا ہے رب دیتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے رب ویسا کرتا ہے، وہ جس طرح سوچتا ہے رب ویسا ہی حکم دے دیتا ہے۔ اب دیکھ لو وہ انداز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت سے ملا۔ فرمایا ولی یہ زمین پہ اس کا چرچا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کا چرچا رب آسمانوں پہ فرماتا ہے، پھر بعد میں ہمارے پاس ولی کا چرچا پہنچتا ہے۔ جب رب ذوالجلال کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو رب ذوالجلال جبرائیل امی کو بلا کے فرماتا ہے اے جبرائیل، نادا جبرائیل۔ حضرت جبرائیل امی کو آواز دی جاتی ہے، جبرائیل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی یا رب کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فاحببہ، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی فلاں بندے سے پیار کرو۔ اب جبرائیل بھی اس بندے سے پیار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال حکم دیتا ہے سارے آسمان والوں کو کہہ دو کہ رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے آسمان والے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے پیار کرو۔ تو رب کے حکم پہ سارے فرشتے بھی اس ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ولی زمین پہ ہے، محنت اس نے زمین پہ کی ہے، چرچا اس کا رب آسمانوں پہ کر رہا ہے،
سارے فرشتے اس سے محبت کر رہے ہیں. جب سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر رب ذوالجلال جبرائیل امی کو حکم دیتا ہے, اے جبرائیل فرشتوں کی جماعت لے کے زمین پہ چلے جاؤ, لوگوں سے بتاؤ, لوگوں کو حکم دو کہ رب اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے, تم بھی رب کے اس بندے سے پیار کیا کرو. پھر دنیا کے لوگ بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ ہے ولی کی محبت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لایا, نیک عمل کیے, رب خود بخود اس کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. اب کس کے سر پہ کسی نے ڈنڈا رکھا کہ حضور غوث پاک سے محبت کرو؟ کیا کسی کو کسی نے مارا؟ کیا ہمیں کسی نے تکلیفیں دی, ایذا دی کسی نے؟ ہمارے والدین نے سختی کی کہ حضور غوث پاک سے محبت کرو؟ کیوں محبت کرتے ہو کبھی سوچا ہے؟ یہ سندیسہ آسمانوں کا ہے, جبرائیل امی زمین پہ لائے ہیں, ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے بن گئے ہیں. یہ آسمانوں کا سندیسہ ہے. رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا, زمین پہ جاؤ, جا کے لوگوں سے کہو رب اپنے اس ولی سے پیار کرتا ہے, اے دنیا والوں تم بھی سے پیار کرو. بغیر کسی کے سختی کے ہم رب کے حل ولی سے پیار کرنا شروع ہو چکے ہیں. کسی نے سختی نہیں کی, کسی نے نہیں مارا کہ تم محبت کرو, تم پیار کرو, تم ان سے اچھے انداز میں ملا کرو. تو میرے بھائیو یاد رکھو, یہ اولیاء اللہ کا کردار اور پھر ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کے حصے میں شامل ہے کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. رب ذوالجلال انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے پیار کرو. پھر اس محبت میں ملتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب ذوالجلال نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا, فرشتہ زمین پہ آیا, وہ فرشتہ ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو گیا, وہاں سے ایک شخص گزرنے والا تھا. اس شخص کا جب گزر ہوا تو فرشتے نے اس شخص سے پوچھا, این ترید, کہاں جانے کا تم ارادہ رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا, اخلی فی ہذہ القریہ, اس نے کہا میرا بھائی ہے اگلی بستی میں, اس سے ملنے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا, ہل لک علیہ من نعمت تربوہا, کیا تمہارا اس سے کوئی لین دین ہے؟ کس لیے تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اب فرشتہ انسانی شکل میں تھا, اب انسان کی انسان سے محبت کا امتحان ہو رہا تھا. فرشتے نے پوچھا بتاؤ وجہ کیا ہے, کیوں جا رہے ہو, کس لیے اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کیا کوئی کاروباری شراکت داری ہے یا تمہاری اس سے رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ میرا کوئی لین دین ہے, نہ کاروباری مسئلہ ہے, نہ شراکت داری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ میری کوئی رشتہ داری ہے. پھر جا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جا اس لیے رہا ہوں, وہ رب سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. کہا اس لیے جا رہا ہوں, وہ رب سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اس فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں, میں تو فرشتہ ہوں, رب نے مجھے آسمان سے تمہارے لیے بھیجا ہے کہ میں جاؤں, جا کے تم سے پوچھوں وجہ کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہو, ادھر جانے کا ارادہ کیا ہے, کیوں جا رہے ہو, کوئی کاروباری مسئلہ ہے یا شراکت داری ہے یا رشتہ داری ہے. جب تم نے کہا وہ رب سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو رب نے فرشتے سے کہا اے میرے فرشتے اسے کہہ دے تو بندہ ہو کے میرے ولی سے پیار کرتا ہے, میں رب ہو کے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یعنی جو ولی سے پیار کرتا ہے رب اس سے پیار کرتا ہے. آج لوگوں نے ان محبتوں کو اپوزیشن سمجھا, انہوں نے کہا ولی کی محبت آ جائے تو رب کی محبت میں فرق آ جاتا ہے, حالانکہ نہیں, رب کہتا ہے میں پیار اس سے کرتا ہوں جو میرے ولی سے پیار کرتا ہے. من عادنی ولیا فقد اذنتہ بالحرب, جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے تو جنگ کا حکم ہے کہ اس سے رب کی بھی جنگ ہے, رب کے رسول کی بھی جنگ ہے. جو ولی سے پیار کرتا ہے رب اس سے بھی پیار کرتا ہے. اب دیکھ لو فرق کتنا ہے. جو دشمن ہے اس سے جنگ کا حکم ہے کہ رب کی بھی جنگ ہے, رب کے حبیب کی بھی جنگ ہے, اور جو محبت کرتا ہے اس سے رب بھی پیار کرتا ہے, رب کے محبوب بھی پیار کرتے ہیں. یعنی دیکھو کس انداز میں اب یہ محنت کر کے جب ولی اس درجے پہ پہنچتا ہے پھر دنیا کا ہر شخص رب کے اس ولی سے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایمانی مجبوری ہمارے ایمان کا تقاضا ہے
کہ اس ولی نے محنت بڑی کی ہے رب کا قرب پانے کے لیے. اس نے وہ سارے سلسلے طے کیے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 درجے بتائے. فرمایا اسلام سب سے پہلے اسلام ہے. ولایت کے درجوں میں سب سے پہلے اسلام ہے. جو اسلام پر پورا نہ اترے اسے ولایت کہاں سے ملے گی؟ جو اسلام پہ پورا نہ اترے. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ سارے انسان کے اعضاء کو رب کے تابع کر دینے کا نام ہے. یہ اسلام ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے تابع کرے. جو رب کا حکم ہے وہ حکم مانتا جائے. فرمایا جب اسلام پر پورا عمل کرتا ہے اب اگلا درجہ ایمان کا ہے. اب ایمان کے درجے پہ پہنچا. اب دیکھو آج اس معاشرے میں ڈھونڈو اولیاء کو, تلاش کرو اولیاء کو. کون ہے جو 7 درجے پار کر چکا ہے؟ اسلام ہے, پھر ایمان ہے. فرمایا جب ایمان پہ پکا ہوتا ہے پھر رب اسے ایقان یقین دیتا ہے. اب اسلام ایمان کے بعد اب یقین کے درجے پہ فائز ہوا. جب یقین پہ درجے پہ فائز ہو گیا پھر رب نے اسے معرفت کا درجہ عطا فرمایا. معرفت کا. اب اسے معرفت ہوئی رب کی. جب یقین ہوا پھر معرفت ملی رب کی. اب جب رب کی معرفت مل گئی پھر یہ علم تک پہنچا. اب یہ رب کی تلاش میں نکلا, رب کا علم پانے نکلا. اب جب علم کے درجے پہ فائز ہو گیا پھر رب ذوالجلال نے اسے محبت کا درجہ عطا فرمایا. اب یہ مقام محبت تک پہنچ گیا. اب جب مقام محبت کا درجہ عبور کیا اب یہ محبوبیت کے درجے تک پہنچا. اب یہ رب کا محبوب بن چکا ہے. اب جب محبوبیت کا درجہ پا چکا اب مطلوبیت کے درجے پہ پہنچا. یہ 7 درجے ہیں. جو ان درجوں سے گزرتا ہے رب اسے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. فرمایا اب یہ ولی 7 درجوں سے جب گزر جاتا ہے اس کے بعد رب اسے بیداری عطا فرما دیتا. فرمایا اب یہ سوتا نہیں. اب اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا اسے ایسا حصہ میسر آ جاتا ہے اب اسے نیند نہیں آتی. اس کی آنکھ سو بھی جائے تو دل پھر بھی بیدار رہتا ہے. فرمایا اسے جب نیند آتی ہے تو فوراً اسے بیدار کر دیا جاتا ہے. فرمایا اب یہ سوتا نہیں ہے, اب یہ بیدار رہتا ہے, اب ہمیشہ رب کے جلووں میں مستغرق رہتا ہے, اب یہ ہمیشہ رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے, اب یہ رب کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اب جب اس 7ویں درجے سے پار ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اسے اپنی ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھ لو اس مقام پہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب تمام علوم پڑھ لیے, اب توجہ کرنا, سارے علوم جب پڑھ لیے, صرف پڑھ لی, منطق پڑھ لی, فلسفہ پڑھ لیا, ادب پڑھ لیا, اس کے ساتھ فقہ, اصول فقہ, سارے علوم پر جب مہارت حاصل کر لی اب شیخ تلاش کرنے نکلے. کہا اب میں جا کے شیخ تلاش کروں. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. ذکر کر رہے تھے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے جب تمام علوم پر مہارت حاصل کر لی تو اب اپنی من کی پیاس کو بجھانے کے لیے شیخ کی تلاش میں نکلے. کئی برس تک شیخ کو تلاش کرتے رہے مگر شیخ نہ ملے. آخر جا کے بغداد کی سرزمین پہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پہ بیعت کی. اب جب ان کے پاس رکے
تو 17 दिन सिर्फ उनके पास क्याम किया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास 17 दिन क्याम किया। उन 17 दिनों में आपने अपना सारा फैज भी दिया और अपनी खिलाफत भी अता फरमा के वापस भेज दिया। जितने मुरीदीन पहले से रहने वाले थे सारे परेशान हो गए, इतराज करना शुरू कर दिया, ऐ शेख ये आपने क्या किया, जो हमारे पास, हम आपके पास कई सालों से रह रहे मगर आपने आज तक हमें ये सारा कुछ नहीं दिया और आपने सिर्फ 17 दिनों में इस नौजवान को सारा कुछ दिया और अपना खिलाफत भी अता फरमा दी। आपने फरमाया वजह तुम पूछना चाहते हो तो फर्क बड़ा है तुम में और इनमें। मुरीदीन ने पूछा क्या फर्क है हम में और इनमें? कहा चलो आज मेरे जानवरों के लिए जाके घास तलाश करो। अब पीर साहब का हुक्म था, सारे मुरीदीन चल पड़े, घास ढूंढ रहे थे। हर मुरीद की ख्वाहिश थी अच्छे से अच्छा घास लेके जाऊं। हर मुरीद अच्छी तरह का और अच्छा घास लेके वापसी शेख की बारगाह में पहुंचे। सारे मुरीदीन जब पहुंच गए तो बाद में हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी पहुंचे। आपके हाथ में थोड़ा सा खुश्क घास मौजूद था। मुरीदीन ने कहा देखो इसे तो शेख के अदब का पता नहीं, शेख ने हुक्म दिया था कि घास तोड़ के लाओ, जानवरों को खिलाना है, ये खुश्क घास तोड़ के लाए। कहा इन्हें तो अपने शेख के अदब का पता नहीं, हुक्म मानने का तरीका पता नहीं कि कैसे शेख का हुक्म माना जाता है। आपने फरमाया वजह पूछते हैं क्यों घास नहीं तोड़ के लाए। जब वजह पूछी गई हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज की मैंने जिस घास को हाथ लगाया मुझे उस घास से अल्लाह के जिक्र की आवाज आई। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उसे अल्लाह के जिक्र से जुदा करूं। ये थोड़ा सा घास ढूंढने पर खुश्क पड़ा था, उठा के कान से लगाया तो ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुका था, इसीलिए ये मैं घास उठा के आपके पास ले आया हूं। अब देखो ये फर्क है आगे फैज लेने में भी कि शेख से फैज लिया कैसे जाता है और शेख का अदब किया कैसे जाता है। अब ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से 17 दिन में फैज लिया, खिलाफत ली और वापिस मदीनतुल औलिया मुल्तान की सरजमी पे आके आगे काम शुरू कर दिया। अब उनके खुलाफा में एक खलीफे हजरत पीर वल्ले दरवेश रहमहुल्लाह ताला है, वो आपके चौथे या 5वें नंबर के खलीफा है। उनके दौर में मुल्तान पर चंद लोगों ने हमला कर दिया। लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आप आराम से सोए हुए हैं और फौज ने मुल्तान पे चढ़ाई कर दी, आपको कोई फिक्र ही नहीं। आप फरमाते नहीं मुझे फिक्र नहीं है, मैं तो आराम से सोया हुआ हूं। लोगों ने वजह पूछी कि वजह क्या है, आपको तो परेशान होना चाहिए, इस वक्त सबकी नजरें आप पे लगी हैं और आप सुकून से सोए हुए हैं। आप एक प्याले पर सर रख के सोए हुए थे, आपने वो प्याला उठाया तो नीचे सारी फौज जमा थी। कहा ये मेरे प्याले के बाहर निकल ही नहीं सकती है, मेरे प्याले के बाहर निकलेगी तो तुम पे हमला करेगी। कहा सारी फौज को मैंने इस प्याले के नीचे बंद कर दिया है। ये दीन में औलिया अल्लाह का किरदार है। उन बुजुर्गों से पूछो जब जंगें हुई 65 की हो या 71 की हो, जब वो इंडिया के लोग आके हमला आवर होते थे इन मदीनतुल औलिया की सरजमी पर, उस वक्त के बुजुर्ग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, आज उनकी जुबान से हमने सुना, मैंने खुद उनकी जुबान से सुना। वो कहते हैं जब वो हमला करते थे, बम फेंकते थे तो नीचे सब्ज लिबास में सफेद चेहरे वाले बुजुर्ग वो बम पकड़ के जमीन पर रख दिया करते थे, यानी वो फटते ही नहीं थे जमीन पर आकर। देख लो किस अंदाज में औलिया अल्लाह इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने मानने वालों की कैसे हिफाजत फरमा रहे हैं, किस अंदाज में उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये दीन में औलिया अल्लाह का किरदार है जो रब्बे जुल जलाल ने आपको अता फरमाया है। एक नजर में लाखों को कलमा पढ़ाना ये भी दीन के औलिया का किरदार है। और फिर इस बड़े सगीर में और बिलखुसूस पूरी दुनिया में जो सूफियाना रंग चढ़ा है, ये भी सारा हमारे अल्लाह के औलिया का किरदार है कि उनकी वजह से आज ये सारा गुलशन आबाद है। हमारी खानकाहें उनके दामन से वाबस्ता होके आबाद है। ये उनका फैज है जिस वजह से हमारे आस्थानों में रौनक नजर आ रही है। तो मेरे भाइयों याद रखो, ये औलिया अल्लाह इनका दर्जा बड़ा है, इनसे मोहब्बत करने पर रब बड़े दर्जात अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों याद रखो, फिर इस लिहाज से भी चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करता चलूं। ये इंसान का जिस्म, इसमें अगर तवज्जो करो तो किस चीज से ये बना है? ये सोल और बॉडी
جسم اور روح کا ڈیولزم ہے. اس جسم میں ہمارے جسم بھی ہے, یہ جو ہمارا چمڑا ہے یہ جسم, یہ گوشت بھی ہے, اور اس گوشت اور ہڈیوں میں روح بھی ہے. یہ ڈیولزم ہے سول اور باڈی کا, روح اور جسم کا ڈیولزم ہے. اب اس جسم کو خوراک کی بھی ضرورت پڑتی ہے, جسم کو خوراک کی بھی ضرورت ہے. آج ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ذرا سوچیں تو صحیح, جس کی عمر 20 سال ہے یا 30 ہے, 40 ہے یا 50 ہے, توجہ کرو اس بات پہ. کیا کبھی اس بات کی طرف توجہ کی ہے کہ ساری زندگی ہم تو جسم کو پالتے رہے, صبح بھی اسے 2 روٹیاں دیتے رہے, دوپہر بھی 2 روٹیاں دیتے رہے, رات ہوئی پھر بھی 2 روٹیاں دی. کس کو؟ جسم کو. روح کو تو نہیں دی. روح کو تو روٹی کی ضرورت ہی نہیں, روح کو تو پانی کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ پلنے کی ضرورت دونوں کو ہے, جسم کو بھی روح کو بھی. کیوں؟ ڈیولزم جو ہے سول اور باڈی کا, اس میں خوراک دونوں کی ضرورت ہے. روح کی بھی ضرورت ہے خوراک کی, اور جسم کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. مگر فرق ہے دونوں کی خوراک میں. جسم کی خوراک یہ زمین والی خوراک ہے. کیوں؟ یہ جسم مٹی سے بنا ہے, مٹی زمین میں ہوتی ہے, تو جو زمین سے چیز اگتی ہے اس جسم کی غذا بھی وہی زمین سے اگنے والی چیز ہوتی ہے. اب جو چیز اناج زمین سے نکلا, پھل زمین سے نکلے, یہ سارا کچھ مٹی سے نکلا ہے, تو یہ پالتے بھی ہمارے مٹی والے جسم کو ہے. حالانکہ اس کے اندر تو روح بھی ہے, روح کو بھی پالنے کی ضرورت ہے. یہ امر ربی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح امر ربی ہے. جسم نے ایک دن فنا ہونا ہے, جس کو بقا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے جس کو بقا ہے, جس کو فنا نہیں. اور ہم ساری زندگی اپنے جسم کو پالتے رہے, اس روح کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں. جس روح کو بقا ہے, جس نے فنا ہونا ہی نہیں, کہ اس کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہے, اس کی بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ روٹیوں کی محتاج نہیں, وہ پانی کی محتاج نہیں, وہ جوس اور فروٹس کی محتاج نہیں. وہ روح پلتی ہے تو اللہ کے ذکر سے پلتی ہے, قرآن کی تلاوت سے پلتی ہے, میرے محبوب کے فرمان سے پلتی ہے. سب سے بڑھ کے کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے روح کو تقویت ملتی ہے. یہ ہے روح کی غذا. تو اسی لیے دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, روح کی طرف بھی اور جسم کی طرف بھی. ہم ساری زندگی اس جسم کو پال رہے ہیں. اب سے توجہ کرو, اگر دن میں 3 ٹائم روح کو جسم کو غذا دیتے ہو, روٹی دیتے ہو, تو کم از کم ایک وقت میں روح کو بھی غذا دیا کرو. اللہ کا ذکر کر کے اس روح کو تقویت دیا کرو, قرآن کی تلاوت کر کے اس روح کو تقویت دیا کرو, میرے محبوب کے فرامین پڑھ کے اس روح کو تقویت دیا کرو. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو یاد رکھو, انسان جو انسان ہے اس میں جب صفات حسنہ اس پر غالب ہو جاتی ہیں تو انسان میں رب ذوالجلال نے دونوں کوالٹیاں رکھی ہیں. کون سی؟ عقل بھی اور شہوت بھی. فرشتے ہیں ان میں عقل تو ہے مگر شہوت نہیں, جانور ہیں ان میں شہوت ہے عقل نہیں. واحد دنیا کا انسان ایسا ہے کہ جس کو رب نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. اب اگر یہ اپنی عقل پہ اپنی شہوت کو غالب کرتا ہے تو رب اسے اولئک کالانعام بل ہم اضل کا درجہ دیتا ہے, کہ یہ اب جانوروں سے بھی نچلا ہو چکا, کہ جانور اس میں تو تمیز نہیں, وہ کہتا ہے بس شہوت پوری ہونی چاہیے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اسے نہیں تمیز کہ مجھے جنا کس نے ہے, میری بہن کون ہے, میرا بھائی کیا ہے, اسے تمیز نہیں, نہ ماں کی نہ بہن کی نہ کسی اور چیز کی. انسان ہے, اس میں عقل ہے, شہوت بھی ہے. اگر یہ شہوت کو عقل پہ غالب کرتا ہے تو اب یہ ڈنگر بن جاتا ہے. اب اس میں ساری صفات باقی ختم ہو جاتی ہیں, اب صرف یہ جانور رہ جاتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں انسان ہے مگر ویسے ڈنگر ہے, جانور بن چکا ہے. اگر یہی انسان اپنی شہوت پہ عقل کو غالب کرتا ہے تو رب اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس نے شہوت پہ قابو پایا ہے, عقل کو اس شہوت پر غالب کیا ہے. اب عقل صرف فرشتوں میں ہے, ان میں شہوت نہیں ہے, اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے. اور جانوروں میں شہوت ہے, عقل نہیں ہے, اس لیے وہ تمیز نہیں رکھتے. انسان میں دونوں ہے, عقل بھی ہے شہوت بھی ہے. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو دونوں چیزیں رب نے دی ہیں, عقل
عقل بھی اور شہوت بھی، ان دونوں کو قابو کر چلنا چاہیے کہ نہ ایسا ہو کہ عقل میں انسان اپنی شہوت کو عقل پہ غالب کر دے، نہ اس سے برعکس ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اس درجے پر فائز ہو جو انسان کو رب ذوالجلال نے درجہ عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، اس لحاظ سے دین میں اولیاء اللہ کا کردار اور پھر بالخصوص ہماری خانقاہوں کا بڑا کردار ہے۔ جب برے صغیر میں تقسیم ہو رہی تھی اور پاکستان تقسیم کیا جا رہا، وہ برے صغیر کو تقسیم کیا جا رہا تھا ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں، اس وقت جو طاقتیں پاکستان کے مخالف کھڑی تھی وہ آج بھی پاکستان کے مخالف ہے۔ اس وقت جن لوگوں کی محنتوں سے پاکستان بنا تھا وہ ہمارے اکابرین تھے، وہ برچونڈی شریف کے ہمارے عظیم مقدس لوگ تھے، وہ پیر جماعت علی شاہ تھے، وہ حضرت گولڑا شریف کے حضرت پیر مہر علی شاہ تھے۔ ان سارے لوگوں کی محنتوں سے رب ذوالجلال نے ہمیں پاکستان عطا فرما دیا ہے۔ یعنی یہ اولیاء اللہ کا کردار ہے ہمارے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے۔ یعنی اس وقت قائد اعظم کے بھی قدم لڑکھڑا گئے تھے تو ہمارے ان اکابرین نے کہا تھا قائد اعظم ہٹ جاؤ پیچھے، اب پاکستان تمہارا مسئلہ نہیں، پاکستان ہمارا مسئلہ ہے۔ جب تک ہم رہیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو حاصل کر کے رہیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے اس وقت فتوے جاری کر دیے تھے کہ جو ہمارا مرید وہ تحریک پاکستان میں شامل نہیں ہوگا انہیں ہم اپنے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ ہے اولیاء کا کردار، یہ ہے ہمارے خانقاہوں کا کردار، یہ ہے ہمارے مقدس آستانوں کا کردار۔ انہوں نے اس انداز میں پہرا دیا جو اس وقت بدبخت قوم کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان کی پیبی بن گئی تو میری داڑھی گدے کے پیشاب سے مونڈ دینا۔ آج وہی لوگ پاکستان کے مخالف ہے۔ آج بھی اس وقت میڈیا پر بیٹھ کر مودودی کا جو آگے نسل در نسل چلنے والا غلیظ سارا مواد ہے، اس کی نسل کا آگے بیٹا بولتا ہے کہ شکر ہے ہم اس وقت پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ آن دی ریکارڈ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے۔ یعنی اس نے کہا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے۔ آج بھی اتنا بغض ہے ان لوگوں کو پاکستان کے نام سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پاکستان اہل سنت کی جاگیر ہے، یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں حاصل کر کے دیا ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، ورنہ یہ ساری قوتیں آج بھی پاکستان کے مخالف ہیں۔ کتنے بم دھماکے ہوئے، کتنا سارا کچھ حالات بگڑے، کتنے ہمارے مقدس آستانوں کو، دہلیز کو خون سے نہلا دیا گیا۔ داتا علی حجویری ہو، بابا فرید ہو، عبداللہ شاہ غازی ہو، کتنے مقدس آستان ہیں جن پر رب کی رحمت کی ہر وقت نچھاور ہوتی ہے۔ ان مقدس آستانوں کو کتنی مرتبہ خون سے نہلا دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے یاد رکھو یہ پاکستان کسی اور کا نہیں، یہ سنی کی جاگیر ہے، یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے کہ ان کے صدقے رب نے آج ہمیں رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اولیاء اللہ کے کردار کو یاد رکھو اور بھولو نہیں ان کے کردار کو۔ ان مقدس آستان سے محبت کرو، ان مقدس آستانوں سے ہمیں رب کی رحمت کی بھیک ملتی ہے، ان مقدس آستانوں پہ حاضری دیتے ہیں تو رب ذوالجلال ہمارے سینوں کو تقویت عطا فرماتا ہے، ہمارے دل میں ہمارے ایمان کی بیٹریاں چارج ہوتی ہیں جس سے ہم دنیا میں روشنی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، آج بھی اس دور میں بھی اہل سنت بانج نہیں ہوئے۔ یہ نہ سمجھو کہ اہل سنت کی صفوں میں کچھ نہیں، اہل سنت بس اب ختم ہو چکے ہیں۔ جو یہ سوچتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا انشاءاللہ اہل سنت کا نام رہے گا۔ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، یہ ساری دنیا اہل سنت کے نام سے بنی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو دنیا سے اہل سنت کے نام کو مٹھا سکے۔ اسی لیے بیدار ہو کے زندگی گزارو۔ وہ رافضی بھی گندا ہے جو ہمارے مقدس آستانوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے مقدس آستانوں پہ آ کے بھنگے پیتے ہیں، چرسے پیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ رافضی گندا ہے۔ اسے اپنے آستانوں سے پاک کرو، اسے نکالو اپنے آستانوں سے۔ یہ ہمارے مقدس آستان ہیں، یہ مقدس جگہ ہیں جہاں پہ آتے ہیں تو رب ذوالجلال ہمارے ایمانوں کی بیٹریوں کو چارجنگ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رافضی ہے۔ پوری دنیا پر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جو بھنگے پینے والے ہیں، چرسے پینے والے ہیں،
ڈھول باجے عورتوں مردوں کا اختلاط کرنے والے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ سنی نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ان مقدس آستانوں کو شرک کا اڈا کہہ رہے ہیں، رب کے فضل سے ہمارے قائد نے انہیں چیلنج دیا ہے کہ آؤ ہمارے سامنے، ہم ثابت کریں گے یہ شرک کے اڈے نہیں، یہ تو رب کی رحمت کے مرکز بن گئے ہیں، یہ رب کی رحمت کے مرکز ہیں۔ ہمارے وہ عقیدہ توحید سیمینار آج بھی وہ خارجیت پر للکار ہے، ہمارا ایک ایک سیمینار ان پہ بھاری ہے۔ ہمارے قائد دعویٰ کرتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میری ایک دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، اور رب کا فضل ہے کوئی جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں، کیونکہ کل بھی توحید ہماری تھی، آج بھی توحید ہماری ہے۔ یعنی ان لوگوں کو ٹائٹل بدلنا پڑا، ہم نے ٹائٹل نہیں بدلا، ہماری توحید کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی توحید رہے گی۔ انہیں اپنی توحید کا ٹائٹل بدلنا پڑا، خالص عقیدہ توحید انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ حق تو یہ تھا کہ ہم کرتے، وہ توحید کے ٹھیکیدار تھے، ہم بتاتے دنیا کو نہیں وہ جھوٹے ہیں، خالص ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں خالص کیا ہے۔ نہیں، ہم وہی ہیں، ہم نہیں بھٹکے، دنیا نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جو جہاں تھے وہیں رہے، ہم نہیں بدلے، بدلے وہ ہیں جو جھوٹے تھے، اس لیے تو خالص عقیدہ توحید کا نام دیا۔ رب کا فضل ہے سنی، توحید بھی تیری سچی ہے اور محبوب سے بھی تو پیار کرنے والا ہے۔ یہ مقدس آستانے ہمارے ہیں۔ پھر اس وقت میں یاد رکھو، اس وقت کے ہیرو کو بھی نہ بھولو، جس نے اس وقت میں غازیوں جیسا کردار ادا کیا ہے، جس نے نہیں دیکھا میری بیوی بھی ہے، جس نے نہیں دیکھا میرا بچہ بھی ہے، جس نے بڑے والدین کو بھی نہیں دیکھا۔ پچھلے دنوں میرے غازی صاحب کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ غازی صاحب نے بتایا مجھے 3 مرتبہ محبوب کی زیارت ہو چکی ہے۔ یعنی کس کو شک ہوگا اب بھی اس شخص کے کردار میں کہ جس کے کردار کو آ کے محبوب نے قبول فرما لیا ہو، اور ان کے سیل کے تقریباً 200 میٹر تک کہتے ہیں 24 گھنٹے خوشبو جاتی نہیں، 24 گھنٹے خوشبو رہتی ہے۔ یعنی کس کو شک ہے اس غازی کے کردار میں؟ آج بھی وہ مرد حق پرست اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر روز محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں۔ غازی صاحب کے والد صاحب بتا رہے تھے ہر جمعرات کو ہم تقریباً 50,000 روپے کا کھانا لے کے جیل میں جاتے، ان کے سیل میں۔ کیوں؟ محفل میلاد ہوتی ہے، غازی صاحب نعتیں پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، پھر ختم پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے اور لنگر ساری جیل میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی اس شخص کے کردار کو دیکھو، یعنی آج بھی انہیں کوئی ندامت نہیں۔ وہ جس بدبخت نے فیصلہ کیا تھا غازی صاحب کا، وہ سیشن کورٹ کا جو جج تھا، غازی صاحب کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ غازی صاحب نے بتایا کہ جب اسے اس کی کرسی سے اٹھایا گیا تو اس کے بوٹوں سے پیشاب باہر نکل رہا تھا۔ یعنی اتنی بدبختی تھی اس پر کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکا غازی صاحب کے فیصلے کو، اور فوراً اسے بختر بندگاری میں بٹھا کے اڈیالہ جیل کے پیچھے سے نکال دیا گیا۔ یعنی دیکھو اب بھی پوری دنیا میں کسے شک ہو سکتا ہے اس عظیم مرد کے کردار پر؟ تو اسی لیے بیدار ہو جاؤ، اب اس غازی کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا ہے۔ یہ حکومت وقت ہمارا امتحان لے رہی ہے، ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں بزدل نہ سمجھو، ہمیں نہ سمجھو کہ شاید ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارے قائد فرماتے ہیں ہم بدنی طاقت سے نہیں، ہم تو مدنی طاقت سے لڑتے ہیں۔ ہمارے پاس مدنی طاقت ہے جو ساری دنیا پہ بھاری طاقت ہے، اس کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ اسی لیے ہم نے 13 مئی کی لاسٹ ڈیٹ دی تھی حکومت کو، مگر حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب انشاءاللہ 22 جون کو لیاقت باغ میں عظیم الشان غازی ممتاز حسین قادری رہائی کا جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ جتنے لوگ اس وقت موجود ہو، آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ ضرور اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ ہر شخص جہاں بیٹھ کے مجھ سے نہیں اپنے رب سے وعدہ کرے کہ جب بھی غازی صاحب کی رہائی کے لیے بلایا جائے گا سب کچھ چھوڑ کے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور ضرور پہنچیں گے، سب کچھ ترک کریں گے، سب کچھ چھوڑ کے اس مرد حق پرست کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ آج دیکھو کتنے حالات خراب ہیں، آج دیکھو کتنے حالات بدل چکے ہیں، آج میڈیا پر کتنی بدبختیاں چھائی جا رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جو اہل بیت کی گستاخی کی گئی، کس کو درد نہیں ہوا؟ کون ہے جو اس درد کو محسوس نہیں کرتا؟ یہ یاد رکھو، ہم پہلے رونا رو رہے تھے اس خارجی ٹولے کا
کہ جنہوں نے یہود کو میٹیریل فراہم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کا، یہ کہہ کر کہ وہ ہماری مثل ہے، اور انہوں نے کہا اگر تمہارے خاکے بنائیں تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر ان کے خاکے بنائیں تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اب یہ میٹیریل اہل بیت کی گستاخی کا یہ رافضیت نے فراہم کیا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ان مقدس نفوس والی شخصیات کو ستیسا بنا کے پیش کیا۔ یعنی آج سن لے، ان کو بی 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 کہہ کے ذکر کرنا، علی علی کہہ کے ذکر کرنا، یعنی نہ کوئی القابات ہے، نہ کوئی تمیز ہے نام لینے کی۔ انہوں نے سمجھا کہ جب یہ عام سے انسان ہے تو کیا حرج ہے ہم ٹی وی پر جیسا مرضی کردار پیش کریں ان کا، تو اسی لیے ہمیں دونوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، رافضیت کے ساتھ بھی خارجیت کے ساتھ بھی۔ تب لڑیں گے جب ہم اپنے مسلک پہ پکے ہوں گے، جب ہم اپنے مسلک کے پختہ ہوں گے۔ اسی لیے ہر شخص بیدار ہو کے اپنے مسلک کے زیر سایہ زندگی گزارے، اور ہر شخص ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں سنی صرف اسے کہا جاتا ہے جو دنیا میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہوتا ہے، جو یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہی سنی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، اسی لیے ہر کرنٹ ایشو کو یاد رکھا کرو، بھولو نہیں یہ رافضی بھی گندے ہیں، یہ خارجی بھی گندے ہیں۔ دنیا میں ستھرے لوگ وہی ہیں جنہیں دنیا میں اہل سنت و جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو توحید والے بھی ہیں، جو رسالت والے بھی ہیں، جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، پھر بالخصوص رب کے اولیاء سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر شخص بیدار ہو کے اپنے مسلک کے زیر سایہ زندگی گزارے، ہر شخص جو سنی ہے پکا ہو کے زندگی گزارے، مت دیکھے رافضیت کو، مت دیکھے خارجیت کو۔ اسی لیے آخر میں یہی التجا کروں گا، مجھ سے نہیں اپنے رب سے ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اہل سنت کے جھنڈے کے زیر سایہ زندگی گزاروں گا، اہل سنت کے زیر سایہ، کسی نہ خارجی کے نہ رافضی کے، صرف سنی بن کے زندگی گزاروں گا۔ جب بھی بات کریں گے تو اپنے مسلک کی بات کریں گے، جب بھی بات ہوگی تو اپنے مسلک کی بات ہوگی۔ اسی لیے خواہ کوئی بوڑھا ہے، خواہ کوئی جوان ہے، خواہ کوئی بچہ ہے، مسلک تو اپنا ہے، ہر ایک کو مسلک تو اپنا پیارا ہوتا ہے، وہ سارے اپنے مسلک سے پیار کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے مسلک سے پیار نہیں کرنے والے؟ اسی لیے ہر شخص اپنے مسلک سے پیار کرے، جو سنی مسلک ہے، جو سچا مسلک ہے۔ اسی لیے بیدار ہو کے زندگی گزارو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک حق اہل سنت کے سچے عقائد پہ زندگی عطا فرمائے، اور اسی مسلک کے سچے عقائد پہ ہم سب کو با ایمان شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص رب ذوالجلال میرے شیخ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف بلال صاحب زیدہ شرف کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب کے سینوں کو مزید ان کی نورانیت سے چمک عطا فرمائے، آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔